السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 اور 37 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه یفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے نافرمان لوگوں کے لیے بہت بڑا واضح پیغام ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً جو لوگ کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، جنہوں نے لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، یعنی کتنی بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ ساری دولت جو کہ زمین میں ہے، یعنی زمین کی ساری دولت وہ اکٹھی کر کے ومثلہ معہ، اور اس جتنی اور بھی، یعنی اس جیسی زمین کی ساری دولت، اب دیکھیں زمین میں کیا کچھ سونا چاندی معدنیات کتنی چیزیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری اکٹھی کر کے اور اس کے برابر اور بھی اس جتنی اور بھی اکٹھی کر لیں، لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن فدیہ دینا چاہے، بدلہ دینا چاہیں کہ ہمیں اللہ چھوڑ دے قیامت کے دن، یعنی اس کا بدلہ دینا چاہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ما تقبل منہم، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اور اس جتنی اور بھی وہ اکٹھی کر کے لے آئیں، اور اللہ کے ہاں وہ اللہ کو دینا چاہیں کہ ان کو اللہ نجات دے جہنم سے، اپنے عذاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسا دو ٹوک اللہ کا اعلان ہے، بات ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں، یخرجوا من النار، آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منها، وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہوگا عذاب قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا دائمی عذاب۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت قسم کا ایک اپنے بندے کو کہ میرا بندہ ڈر جائے، کہ فرمایا کہ دنیا میں جتنی دولت ہے وہ سب اکٹھی کر کے، اور یعنی دنیا کی دولت کا اندازہ لگائیں نا، اس میں کتنا کچھ ہے، مال، سونا چاندی معدنیات، کتنے ذخائر ہیں کہ یہ سب ذخائر ایک آدمی کے ہاتھ میں آ جائیں اور اتنے ہی اور بھی اس کے پاس آ جائیں، اور وہ اللہ کے پاس اپنی سفارش کے لیے بدلے میں دینا چاہے، کو نجات کے لیے دینا چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1955 نمبر پہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی مال و دولت جو کچھ بھی ہے، اگر وہ مال تیرے پاس ہوتا تو کیا تو اس کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑاتا؟ وہ بولے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو اس سے آسان بات چاہی تھی کہ جب تو یعنی آدم، یعنی آپ کے اپنے باپ کی پشت میں تھا، تو میں نے کہا تم شرک نہ کرنا، میں تمہیں جہنم میں نہیں لے جاؤں گا، تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ دیکھو یہ حدیث مبارکہ میں ہے
کہ جو شرک کا جو سزا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انکار کرنے والوں سے مراد جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں یا اللہ کی باتوں کو نہیں ماننے والے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں ایک آسان سی بات کہی تھی، وہ بھی تو نے نہیں مانی. سورۃ بقرہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرمائے واتقوا اللہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یوم لا تجزی، جب کہ اس دن کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا، نفس عن نفس، کوئی ایک نفس دوسرے نفس کو، ولا یقبل شیئا، اور نہ شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ شفاعت قبول کی جائے گی نہ سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا، اس کے بدلے میں عدل ولا هم ينصرون، عدل ہوگا، عدل کے یعنی کسی کے عدل کے بدلے میں کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ یہ لوگ مدد دیے جائیں گے. اور اسی طرح سورۃ النجم آیت نمبر 38 سے 40 تک، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو ایک انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی جس کی اس نے کوشش کی، یقیناً اس کی کوشش یا اس کی کمائی جو ہے اس کو دکھا دی جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حدیث 204 نمبر پہ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اے قریش، اپنی جانوں کو نیک اعمال کے ذریعے بچا لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تمہارے تمام قبیلوں سے بھی آپ نے، یعنی اپنے آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر، اپنے خاندان اور رشتہ داروں ایک ایک کا، یہ کافی لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اپنے ایک ایک اپنے پھپھی، اپنے بیٹیاں، قبیلے کے لوگوں کو ایک ایک کا نام لے کر فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، تم اپنی جان کے لیے اپنی جانوں کو نیک اعمال جو ہے کر لو، نیک اعمال کے ذریعے اپنی جانوں کو بچا لو. تو اس سے زیادہ اور بات واضح کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خوش فہمی میں رہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہماری سفارش نبی پاک نے کر دینی ہے اور ہم بس جنت میں چلے جائیں گے. یہ ایسے آسان نہیں ہے. بغیر اعمال کے، نیک اعمال کے، جنت کی امید رکھنا یا جنت کی توقع رکھنا یہ بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خصوصی اپنی رحمت کر دے، خصوصی اپنی شفقت کر دے. وہ ایک رحیم ذات ہے. لیکن جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا ہے، اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے، اور برے اعمال والے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، دوزخ کا ایندھن ہوگا، اور ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حدیث آیت مبارکہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ایسی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ بغیر اچھے اعمال کے انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح اعمال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق عطا کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.